بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری شریف جلد اول حدیث پاک نمبر 5 بالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ آمین۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري ابي قال وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو جب ملاقات ہوتی آپ کی جبریل علیہ السلام سے تو آپ بہت ہی سخی ہو جاتے تھے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خیر پہنچانے میں، بھلائی پہنچانے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہو گیا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم واضح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سخاوتوں کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ دوسری سخاوت، جب رمضان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں قرض لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، کیونکہ جب آدمی کو خوشی ہوتی ہے تو آدمی خوب خرچ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں زیادہ خوشی اور مسرت ہوتی تھی رمضان کی برکات کی وجہ سے۔ اور تیسری سخاوت وہ یہ کہ حین یلقاہ جبریل، کہ رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی اور ہر رات قرآن پاک کا دور ہوتا تھا، تو اس وقت کی سخاوت کا حال نہ پوچھو۔ اس وقت تو سخت سخاوت جود اور بڑھ جاتی تھی۔ اب یہاں سوال ہے کہ سخاوت تو وہ کرے گا جس کے پاس بہت مال ہو، جبکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال ہی نہ تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرض رہتا تھا اور جو آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس کا سبب بھی آپ کی سخاوت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا جب کوئی سائل آئے تو قرض لے کر خرچ کر دیا کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا فوراً آپ خرچ فرما دیتے، اس لیے گھر میں کچھ باقی نہ رہتا تھا، جیسا کہ بہت سی روایات سے مضمون معلوم ہوتا۔ اچھا جی، کانا اجود ما یکون فی رمضان، اس کی بہت سی ترکیبیں کی گئی ہیں، مرفوع بھی منصوب بھی۔ تو ایک آسان سی ترکیب آپ یاد کر لیں کہ کانا اجود ما یکون فی رمضان، اجود کی دال پر پیش پڑھیں اور ما یکون سے پہلے وقت کا لفظ محذوف نکال لیں، تو ترجمہ بنے گا، عبارت بنے گی کان اجود اوقاتہ وقت کونہ فی رمضان۔ کان اجود اوقاتہ، تو کانا فعل ناقص، اجود اوقاتہ اس کا اسم، اور وقت کونہ فی رمضان یہ اس کی خبر ہو جائے گی کہ آپ کے سخاوت کے اوقات میں سے سب سے زیادہ سخاوت والے اوقات وہ تھے جب آپ رمضان میں ہوتے تھے۔ تو حضرات محدثین بڑی لمبی چوڑی یہاں تراکیب بیان کرتے ہیں، آپ کو میں نے ایک آسان سی ترکیب بتا دی ہے۔ اچھا جی، تو ایک نقطہ یہاں سمجھنے کا ہے
کہ سخاوت کے لیے عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک الجود اور دوسرا السخا۔ جود کہتے ہیں جس کے جو مناسب ہو اس کو وہ چیز دینا، جس کے لیے جو چیز مناسب ہو اس کو وہ چیز عطا کرنا، اور سخاوت مال کی تقسیم کو کہتے ہیں۔ تو سخاوت جو ہے اس میں سخی کی غرض ہوتی ہے، اور جود کے اندر جو ہے اس عطا کرنے والے کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کو جواد تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جس کو بھی جو بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کی اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی اللہ کا ذاتی اس میں مفاد نہیں ہوتا۔ اللہ کو جواد تو کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سخی سخاوت سے ہے، اور سخاوت کا معنی کہ آدمی اس پر مال خرچ کرے جس سے آدمی کو کوئی غرض ہو۔ یہ ایسے ہی جیسے نیت اور ارادہ، یہ بھی دو لفظ ہیں، ہم ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن عربی کے دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ نیت میں اپنی کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، اور ارادے میں نہیں، اس لیے اراد اللہ کہہ سکتے ہیں، نو اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے نیت کی۔ اچھا جی، اور ایک لفظ اس حدیث پاک میں ہے فیدارسہ القرآن، تو جبریل علیہ السلام جو ہے آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ یدارسو مدارست سے ہے، مدارست کا معنی دور کرنا، ٹھیک ہے، تو یدارسہ القرآن، قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا جبریل علیہ السلام اس کا دور کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مدارست سے یہ مسئلہ نکالا ہے، لفظ مدارست سے، کہ پورے سال میں ایک قرآن تو ضرور مکمل ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کا ایک ختم مسنون ہے، کیونکہ ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور فرما لیتے تھے، اور زندگی کے آخری رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دور فرمایا، اور صحابہ کرام کے عمل سے تو ختم قرآن جو ہے بالکل واضح ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تہجد کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اچھا جی، اگلی بات جو یہاں سمجھنے کی ہے، یہ جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے اور سخاوت کرنے والے تھے۔ تو ریح مرسلہ وہ ہوائیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، گرمی دور کرتی ہیں، پھل پکاتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی ہمدردی کثرت سے کرنا اس کو چلتی ہوئی تیز ہواؤں سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ہوا ان کثیر نعمتوں کا سبب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے والے اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ اور جس طرح ہوا سے ساری مخلوق فیض یاب ہوتی ہے، بلا روک ٹوک سب کو ہوا سے فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کر رمضان میں فیض ہوتا تھا۔ آخری بات جو اس حدیث پاک سے متعلق ہے وہ یہ کہ اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے، باب کے عنوان سے مناسبت کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث کی ترجمۃ الباب سے حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ترجمۃ الباب یعنی باب کا عنوان وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور احادیث جو ہے وہ اس کی دلیل ہوا کرتی ہیں۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرات محدثین بہت جو ہے وہ شارحین حدیث بہت اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کی بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مناسبت ہے، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ دیکھو بھئی اس حدیث میں لفظ ہے کہ آپ رمضان میں بہت سخاوت کرتے تھے، تو لفظ رمضان سے جو ہے ترجمۃ الباب سے مطابقت ثابت ہو گئی، کیونکہ ترجمۃ الباب کیا ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو وحی کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی، تو یہ ایک مناسبت ہو گئی معمولی درجے کی کہ رمضان میں ہی وحی کی ابتدا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، پورے کا پورا قرآن، انا انزلناہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہاں جی، اور انا انزلناہ بھی ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو رمضان میں آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ بھی اس میں ابتدائے وحی کی جو ہے اس کے ساتھ مناسبت ہوگی لفظ رمضان سے۔
اچھا جی، دوسری مناسبت بعض حضرات نے یہ کی کہ حین یلقاہ جبریل علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو ملاقات عام ہے، جبریل علیہ السلام سے ملاقات ابتدائے وحی کے وقت بھی تھی، ٹھیک ہے، تو نیز وحی اس وقت شروع ہوتی جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، تو ملاقات کے لفظ سے بھی بابن کیف کان بدء الوحی ابتدائے وحی سے مناسبت جو ہے پیدا کر دی گئی۔ تیسرا ربط جو ہے بعض حضرات نے یوں دیا ہے کہ دیکھو جی، باب کا مقصد جو ہے بابن کیف کان بدء الوحی، اس کا مقصد جو ہے وہ وحی کے مقاصد کو بیان کرنا ہے، ہاں جی، تو ترجمۃ الباب کے مقاصد میں سے وحی کی وسائط، وحی کی ابتدائی جو ذرائع ہیں ان کو بیان کرنا بھی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام یہ وسائط وحی ہیں، وحی کے واسطے ہیں، تو اس طرح بھی مناسبت پیدا ہو گئی۔ چوتھا ربط بعض نے دیا ہے کہ دیکھو جی، بابن کیف کان بدء الوحی سے مقصد جو ہے عظمت وحی کا بیان ہے، تو اس حدیث میں بھی وحی کی عظمت سمجھ آ رہی ہے کہ کیسی عظمت والی وحی ہے کہ اس کا دور حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے اور ہر رمضان میں کرتے تھے۔ اور پانچواں جوڑ جو ہے مناسبت بعض حضرات نے یوں دی کہ باب کی غرض جو ہے ان صفات عالیہ کا ذکر ہے جو نزول وحی کے لیے سبب ہیں، اور ان میں سے ایک صفت جود یعنی سخاوت بھی ہے، اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے 3 درجے اور مرتبے بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹی اور آخری مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ باب کا عنوان کیا ہے؟ بابن کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا۔ تو ان حضرات کی رائے پر جو ہے مناسبت موجود ہے کہ اس روایت میں ابتدائے امر کا تذکرہ موجود ہے، ہاں جی۔ اچھا جی، اگلی حدیث نمبر 6 جو ہے یہ بہت لمبی ہے، تو اس کو ایک دن میں پڑھنا مشکل ہے، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک دن تو ہم اس کے جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں، اور دوسرے دن ہم جو ہے اس کی تشریحات جو ہے اور مختصر جو اس سے متعلق مباحث ہیں اس کو ذکر کر لیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ وبہ قال حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش۔ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاتا ہوں، بہت لمبی عبارت ہے اس حدیث پاک کی۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث مبارکہ کی برکات نصیب فرمائے، ان کی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، اس نے ابو سفیان کو اور قریش کے کئی سواروں کو بلایا، پیغام دیا۔ وکانوا تجارا بشام، اور یہ ابو سفیان اور قریش کے لوگ اس وقت ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا ابا سفیان وکفار قریش، یہ اس مدت میں ان کا شام کا سفر ہوا تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش کے کافروں کو صلح کر کے ایک مدت دی تھی۔ فَأَتَوْهُ، یہ لوگ ابو سفیان اور اس کا تجارتی قافلے کے لوگ یہ ہرقل بادشاہ روم کے پاس پہنچے، وہم بھی ایلیا، جب کہ وہ ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا میں تھے۔ فدعاہم فی مجلسہ، ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ وحولہ عظماء الروم، اور ہرقل کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے سردار، رئیس بیٹھے تھے۔ ثم دعاہم ودعا ترجمانہ، پھر ہرقل نے ان کو بھی اپنے پاس بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا۔ فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، تم میں سے کون اس آدمی کے
حاضر رجل کا مساق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسب میں زیادہ قریب ہے. حاضر رجل الذی یزعم انہ نبی، یہ شخص جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، تم میں سے کون نسب میں اس کے زیادہ قریب ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں. فقال ادنوه منی، تو ہرقل نے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، اس کو میرے قریب لاؤ. وقربوا اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو. فجعلوہم عند ظہرہ، اور اس کی ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو. ثم قال لترجمانہ قل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبنی فكذبوه. پھر ترجمان سے کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حال پوچھوں گا، اگر یہ شخص جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے جھٹلا دینا کہ غلط کہہ رہا. فواللہ، اللہ کی قسم، لولا الحیاء، ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر مجھے شرم نہ ہوتی، من ان یاثروا علی کذبا، کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، لکذبت عنہ، تو میں اس دن جھوٹ بول دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ثم کان اول ما سألنی عنہ ان قال کیف نسبہ فیکم. خیر، جو سب سے پہلی بات اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا نسب، خاندان تم میں کیسا ہے؟ میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر بڑے اونچے نسب والا ہے، عظیم خاندان والا ہے. قال فهل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا یہ پیغمبری والا دعویٰ تم میں سے کسی اور نے اس سے پہلے کوئی کیا ہے؟ تمہارے مکہ کے قریش میں سے کسی اور نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے میں نے کہا نہیں. قال فهل كان من آبائه من ملک، کیا اس کے آباء میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، لوگوں میں سے معزز سردار امیر لوگ اس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، یا غریب لوگ؟ قلت بل ضعفاؤهم، میں نے کہا کہ کمزور اور غریب لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. قال ایزیدون ام ینقصون، کیا اس کے تابع داروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے یا گھٹتی جا رہی ہے؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا بڑھتی جا رہی ہے. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، کیا کوئی مرتد ہوا ان میں سے کوئی اپنے دین کو برا سمجھ کر جب کہ دین میں داخل ہو گیا، دین میں داخل ہونے کے بعد؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم اس سے پہلے بھی کبھی اس کو جھوٹ کی کوئی تہمت لگاتے تھے؟ قبل ان يقول ما قال، انہوں نے جو پیغمبری کا دعویٰ کیا اس سے پہلے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، پہلے کبھی ہم نے اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا. قال فهل يقدر، کیا یہ عہد شکنی کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، عہد شکنی نہیں کرتا. ونحن منه في مدت، ہاں ہماری اب ایک مدت سے اس کے ساتھ صلح ہے، تو لا ندری ما هو فاعل فیہا، یہ نہیں پتہ کہ اب یہ ہماری جو صلح حدیبیہ ہوا ہے یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، صلح کو، اس معاہدے کو برقرار رکھے گا یا معاہدے کو توڑ دے گا. قال ابو سفیان کہتا ہے ولم تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمہ، مجھ کو اور کوئی بات بیچ میں شریک کرنے کا موقع نہیں ملا سوائے اس بات کے کہ میں نے صلح حدیبیہ والے معاہدے کے متعلق کہا کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو کیا ہے پتہ نہیں وعدہ پورا کرتا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں. بس یہی چیز میں بیچ میں اپنی طرف سے شامل کر سکا، اور کوئی بات مجھے بیچ میں خلاف واقعہ شامل کرنے کا موقع نہیں مل سکا. قال فهل قاتلتموہ، کبھی تمہاری اس سے لڑائی بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کیسی رہی؟ قلت الحرب بیننا وبینہم سجال، لڑائی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ڈولوں کی طرح ہے. ینال منا و ننال منہ، کبھی وہ جنگ جیت جاتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں. ہاں جی، جیسے ڈول ہوتا ہے، ڈول کبھی ایک آدمی کنویں سے نکال لیتا ہے، کبھی دوسرا پکڑ کے نکال لیتا. قال ماذا یامرکم،
تو اس نے پوچھا کہ یہ پیغمبر تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے باپ دادے جو شرک کی باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ویامرنا بالصلاۃ، اور ہمیں نماز کی تاکید کرتا ہے، والصدق، اور سچائی کی، والعفاف، اور عفت اور پاک دامنی کی، والصلہ، اور صلہ رحمی کی۔ فقال علی ترجمان، تو ہرقل نے ترجمان سے کہا قل لہ، اس سے کہہ دو، ترجمان سے کہا قل لہ سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، میں نے تم سے پوچھا تھا ان کے نسب کے بارے میں تو تم نے بتلایا کہ وہ تم میں عالی خاندان کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح پیغمبر اپنی قوم میں سے عالی خاندان میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات تم لوگوں میں سے اس سے پہلے کسی نے کہی؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے کہا کہ نہیں۔ قلت، میں نے کہا لو کان احد قال هذا القول قبلہ، اگر کسی نے یہ بات پہلے کہی ہوتی، لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبلہ، تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایسی بات کی پیروی کر رہا ہے جو پہلے کہی جا چکی، پہلے والی بات کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے، آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے بتایا کہ نہیں۔ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، تو میں نے کہا کہ اگر اس کے آباء میں سے اگر کوئی بادشاہ ہوتا، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، اور میں نے تم سے پوچھا کیا تم تہمت لگاتے تھے جھوٹ کی اس شخص پر ان کے اس دعوے سے پہلے؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے کہا کہ نہیں۔ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكِذْبَ عَلَى النَّاسِ، تو میں نے کہا میں نے پہچان لیا کہ یہ شخص لوگوں پر جو نہیں جھوٹ بولتا، وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، میں نے تم سے پوچھا معزز سردار لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا غریب لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تم نے تذکرہ کیا أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، کہ غریب لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اور پیغمبروں کے تابع دار اکثر غریب ہی ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، میں نے تم سے پوچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، تم نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، یوں ہی ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا مرتد ہوتا ہے کوئی اس کے دین کو برا سمجھ کر داخل ہونے کے بعد؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، یوں ہی ایمان کا حال ہوتا ہے جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی۔ سألتک هل یغدر، میں نے پوچھا کیا وہ عہد چکنی کرتا ہے؟ فذکرت اللہ، تم نے کہا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، یوں ہی انبیاء پیغمبر وہ عہد نہیں توڑتے۔ وَسَأَلتُکَ بِمَا یَأْمُرُکُم، میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ فذکرت أَنَّهُ یأمرکم أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ، تم نے تذکرہ کیا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ منع کرتا ہے بتوں کی پوجا سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، وہ حکم دیتا ہے نماز کا، سچائی کا اور پاک دامنی کا۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، پس اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ بات حق ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے دونوں پاؤں ہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور میں یقیناً جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں یہ نہیں گمان رکھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اگر میں جان لوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو میں اس سے ملاقات کی ضرور کوشش کروں۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیتا، پاؤں دھوتا، پیتا نہیں ہے ترجمہ، میں اس کے پاؤں دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ الی عظیم بصرہ، پھر اس نے وہ خط مبارک منگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا تھا بصرہ کے حاکم کی طرف۔ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، تو وہ خط بصرہ کے سردار نے، حاکم نے ہرقل کو بھیج دیا تھا۔ فقرأہ، ہرقل نے اس کو پڑھا۔ فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یوں لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد اللہ کے بندے اس کے رسول کی جانب سے ہرقل جو کہ روم کا رئیس ہے اس کو، اس کی طرف پیغام۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص پر ہے جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد، اس کے بعد، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی کلمہ کی طرف، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی پا جاؤ گے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں تمہارا اجر دگنا عطا فرمائے گا۔ فإن تولیت، پس اگر تو یہ میری بات نہیں مانے گا، فإن علیک اثم الیریسیین، یریسیین، تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا۔ ویا اہل الکتاب، اور اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے، خدا نہیں بنائیں گے۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں، فقولوا، تو اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو، اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہنا کہ ہم تو ایک ہی خدا کے فرما بردار ہیں۔ قال ابو سفیان کہتا ہے، فلما قال ما قال، جب ہرقل نے کہہ دیا وہ جو کچھ کہہ دیا، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا، کثر عنده الصخب، تو اس کے پاس شور بہت مچا، فارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہوئیں، واخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا۔ فقلت لاصحابی، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین اخرجنا، جب ہمیں نکال دیا گیا، لقد امیر عمرو بن ابی کبشۃ انہ یخافہ مالک بنی الاصفر، ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا درجہ ہو گیا کہ رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ فما زلت موقنا، اس دن سے مجھے مسلسل یقین رہا، انہ سیظہر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ وکان ابن الناطور، اور زہری کہتے ہیں ابن ناطور، صاحب ایلیا، جو ایلیا کا حاکم تھا، اور وہرقل سقف علی نصار الشام، اور ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا پیر پادری تھا، یحدث، وہ بیان کرتا تھا، ان ہرقل، کہ ہرقل حین قدم ایلیا، جب ایلیا میں آیا، بیت المقدس میں آیا، اصبح یوما خبیث النفس، تو ایک دن صبح کو بہت
خراب دل خراب طبیعت ہو کر اٹھا اس کے، فقال بعض بطارقتی ہی، اس کے پاس ساتھی کہنے لگے قد استنکرنا حیتک، ہم تمہاری حالت کو، صورت کو عجیب محسوس کر رہے ہیں۔ قال ابن ناطور، ابن ناطور نے کہا وکان ہرقل حذاء، اور ہرقل نجومی تھا، ینظر فی النجوم، ستاروں کا علم رکھتا تھا۔ فقال لهم، تو ہرقل نے ان سے کہا حین سألوہ، جب انہوں نے پوچھا انی رأیت اللیلۃ، میں نے آج رات دیکھا، حین نظرت فی النجوم، جب ستاروں میں غور کیا، کہ مالک الختان، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، قد ظہر، غالب ہو گیا۔ فمن یختتن من هذه الامۃ، تو اس امت میں، اس زمانے والوں میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ قالوا، اس کے مصاحب کہنے لگے لیس یختتن الا الیہود، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ فلا یہمنک شانہم، ان کی حالت آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ ان کی کچھ فکر نہ کریں۔ وَاکْتُبْ الی مدائن ملک کا، اور آپ اپنے ملک کے شہروں میں خط لکھ دیں، بھیج دیں پیغام، فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ جتنے یہودی وہاں ہیں ان کو قتل کر دینا۔ فَبَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، ابھی وہ لوگ اسی معاملے میں باتیں کر رہے تھے، اُوتِیَ ہرقل برجل، تو ہرقل کے سامنے ایک شخص لایا گیا، ارسل بہ مالک غسان، جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو کہنے لگا اذهبوا فانظروا، جا کر دیکھو اس شخص کو، امختتن ہوا ام لا، کیا اس نے ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ فنظروا الیہ، انہوں نے جا کر اس کو دیکھا، فحدثوہ انہ مختتن، اور آ کر بتلایا ہرقل کو کہ اس کا ختنہ ہوا ہوا۔ وسألہ عن العرب، ہرقل نے اس شخص سے پوچھا عرب کے بارے میں، فقال ہم یختتنون، اس نے کہا ہاں عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامت، یہی شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں، قد ظہر، جو غالب ہوئے ہیں۔ ثم كتب ہرقل الی صاحب لہ، پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو رومی زبان میں لکھا، برومیۃ، وکان نظیرہ فی العلم، اور وہ ہرقل کی ہی مثل تھا علم میں۔ وسارا ہرقل الی حمص، اور ہرقل خود حمص چلا گیا۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ، ابھی حمص سے وہ نکلا نہیں تھا یہاں تک کہ اس کے پاس آ گیا خط اس کے ساتھی کا، یوافق رأی ہرقل، جو ہرقل کی رائے کے موافق تھا، علی خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور یہ کہ آپ سچے نبی ہیں۔ فَأَذِنَ ہرقل لعظماء الروم، تو اجازت دی ہرقل نے روم کے سرداروں کو، فی تذکرۃ لہ، اپنے محل میں آنے کی، بحمص، حمص کے اندر۔ ثم امر بابوابها فغلقت، دروازوں کو بند کروا دیا۔ ثم اطلع، پھر جھانکا، اوپر برآمدے سے جھانکا، فقال یا معشر الروم، اے روم کے لوگو، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی چاہتے ہو؟ وَأَن يَثْبَتَ مُلْكُكُمْ، اور تمہاری بادشاہت قائم رہے چاہتے ہو؟ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اگر ایسا چاہتے ہو تو اس عرب کے پیغمبر سے بیعت کر لو۔ فَحَاسُوا حِیسَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، یہ سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ، ان کو پایا کہ وہ تو بند ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ ہرقل نفرتہم، جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا، وَأَيِّسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا، قال ردهم علیہ، تو کہنے لگا ان سرداروں کو پھر سے میرے پاس لاؤ۔ وقال انی قلت مقالتی آنفا، ابھی جب میں نے بات تم سے کی تھی، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں جانچنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو۔ فقد رأیت، اب میں نے جان لیا، دیکھ لیا کہ تم اپنے دین میں بڑے پکے ہو۔ فسجدوا لہ، تو سب نے اس کو سجدہ کیا، ورضوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے۔
فکان ذالک آخر شان ہرقل، تو یہ ہرقل کا آخری حال ہوا۔ قال ابو عبداللہ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن زہری، امام بخاری نے فرمایا کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی شعیب کی طرح روایت کیا ہے زہری سے۔ تو یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہو گیا۔ اب کل انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے اس حدیث کی تشریحات شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔